آج دنیا نے ایک فیشن اپنایا، وہ کیا تھا کہ جس کی معیشت مضبوط ہے اس کا سب کچھ مضبوط ہے، اس کو باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کو ختم، یہودیوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، مسلمانوں پر فوکس کیا کہ تم بھی ایمان کیا، اسلام کیا، دین کیا، یہ تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ تمہارا نجی معاملہ ہے، اس کو نجی معاملے تک رکھو، بس تم اگر معاشی طور پر مضبوط ہو تو تم مضبوط ہو، اگر تم معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو تو اگر تم مذہبی طور پر مضبوط ہو بھی تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے بھی اسی ڈگر کو، اسی راستے کو اختیار کیا کہ دین مضبوط ہے یا نہیں ہے، دین اپنا اپنا ہے، مذہب اپنا اپنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ان روایات کو قبول کیا جو اسلامی روایات نہیں تھیں، ہم اس راستے کی طرف چلے جس راستے سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا، ہم نے وہ تمام چیزیں جو نیچرل تھیں ہم نے ان کو ختم کیا، اور جو غیر فطری چیزیں تھیں جس کی طرف مغرب جو ہے وہ چل رہا تھا، مغرب کا رجحان تھا، وہ چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تم بھی ان کو اپناؤ تو تم ترقی کرو گے، ہم نے ان کو اپنایا۔ یہ ہم جنس پرستی کیا ہے، یہ LBGT کیا ہے؟ انسان کو اس کے مقام سے گرا دینا، انسان کی انسانیت کو ختم کر دینا، بس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جو فطری طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیں، جو غیر فطری طریقہ ہے اس کو اپنا لیں۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھا، ہم نے ہمارے لوگوں نے اس کو اپنانے کی ترغیب دی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ابھی یہاں پر ہماری جو مذہبی روایات ہیں وہ مضبوط ہیں، مسجد کا فیض الحمدللہ ابھی تک مضبوط ہے۔ جب یہ مسجد بھی اللہ نہ کرے کسی وقت کلیسا کی طرح بے اثر ہو جائے گی تو پھر ہر چیز یہاں پہ بھی جائز ہو جائے گی۔ اس ادارے نے ہماری روایات کو مضبوط رکھا ہوا ہے، اس لیے میں بار بار اپنے عزیزوں کو، آپ تمام احباب کو جو کہتا ہوں کہ اس ادارے کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے، مسجد سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، پھر مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ آج بھی خدا گواہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر یہ ضمیر فروش لوگ مسلط نہ ہوں تو بحیثیت ایک قوم ہم غریب نہیں ہیں، مسکین نہیں ہیں۔ ہمیں تو بنایا گیا، لٹیروں کو مسلط کر کے ہمیں تو غریب کیا گیا، لٹیروں کو مسلط کر کے ہمارے وسائل کو جو ہے وہ لوٹا گیا۔ یہ قومیں کیا کرتی ہیں؟ یہی کر رہی ہیں کہ مشرق کے جو وسائل ہیں، اسلامی دنیا کے جو وسائل ہیں، ان کو لوٹ کر اپنی طرف لے کے جاؤ، اور ہم سب کچھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں، اور یہ بڑا المیہ ہے، مسلم امہ کے لیے یہ المیہ ہے، یہ قرآن اور اللہ اور رسول کے ماننے والوں کے لیے یہ المیہ ہے۔ قوم مذہبی روایات سے بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ علامہ نے کہا تھا نا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم بھی نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ یہ تو مذہب کی جو ہے وہ یعنی عظمتیں ہیں، مذہب کی رحمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مذہب کے ذریعے سے ہمارے اندر صبر رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص 1000 پریشانیوں کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں باوضو ہو کے کھڑا ہوتا ہے،
وہ یقین کر لیتا ہے کہ میرے اس سجدے کی وجہ سے اللہ مجھ پر ضرور رحم کرے گا، میری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، کروڑوں انسانوں نے اس بات کو آزمایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ باوضو ہو کے طہارت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ مدد کے لیے آ پہنچتا ہے اس کو، اور پھر ایسی مدد کرتا ہے، ایسی رحمت فرماتا ہے اس پر کہ اس کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں، تمام مسائل وہ حل ہو جاتے ہیں۔ بظاہر وہ چیزیں جو اسے بالکل ناممکن نظر آتی ہیں، محض اسے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ تمام مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مذہب کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ میرے رسول کی سیرت کی برکت ہے، یہ اللہ کے احکامات کی برکت ہے جنہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اور مغرب کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ اگر یہ سسٹم یاد رکھیے کہ ہم نے چھوڑ دیا اور ختم ہو گیا، پھر دوبارہ ہم ترسیں گے جیسے آج مغرب جو ہے وہ مذہب کو ترس رہا ہے، لیکن وہ اتنا دور نکل چکے ہیں کہ اب ان کی مذہب کی طرف واپسی بالکل ناممکن ہو چکی ہے۔ آج اگر ہم اسی طرف ٹریول کریں گے، اسی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیں گے اور مذہبی روایات کو، ٹریڈیشنز کو اور مذہب کی روشنی کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے، تو پھر کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو طاغوت کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو اللہ کا انکار کر کے طاغوت کے بلاک میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ اسے روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے اسے، پھر وہ اس کی زندگی ان سے روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو مغرب کا سفر ہے، یہ سورج کے غروب ہونے کی طرف جو سفر ہے، یہ اندھیروں کا سفر ہے، یہ روشنی کا سفر نہیں ہے۔ روشنی کا سفر یہ ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف، دین خدا و مصطفیٰ کی طرف جب بندہ ٹریول کرتا ہے تو پھر اسے روشنی آتی ہے۔ ہم تو اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو سورج کے غروب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو روشنی کے ختم ہونے کی طرف جانا چاہتے۔ آئیں اللہ کے دین کی طرف آئیں، کعبۃ اللہ کو دیکھیں، حرم نبوی کو دیکھیں، مسجد نبوی کو دیکھیں، بیت الحرام کو دیکھیں، مسجد اقصیٰ کو دیکھیں۔ یہ ہمارے روشنی کے معیار ہیں، یہ ہمارے روشنی کے مینار ہیں، ان سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا میں یہ پھیلی ہوئی اللہ کے گھر مساجد کی صورت میں یہ بنات کعبہ ہیں، یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، جس طرح وہاں سے نور ملتا ہے یہاں سے بھی آپ کو نور ملتا ہے۔ مسجدوں کے ساتھ تمسک انسان کو روشنی عطا کرتا ہے، اور مسجدوں سے دوری پھر طاغوت کی گود میں انسان جب جاتا ہے تو پھر اندھیروں میں وہ چلا جاتا۔ اس لیے خود بھی اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، آنے والی نسلوں کو بھی اس کے ساتھ تمسک رکھنے کی عادت ڈالیں۔